یہ ویڈیو خدام اہل سنت میڈیا کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور
اقلیت اور بلدیت اور جمہوریت کی ایک نسبتیں ہیں، اسی طرح اقلیت بھی ہے، ایک نسبت ہے اور نسبت اس طرح سے پورے مسلمانوں کو سبق لگے یہی عرض کرنا ہے کہ اس کی وہ ہے جس کو حضرت سید مولانا الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بڑی روحانی تعلق ہے، قاضی وہ ہے جس کو حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت ہے، شہبازی جو خواجہ صاحب الدین قرظی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھتے ہیں، نقشبندی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھتے ہیں، اور پھر نقشبندی مجددی جو مجدد اعظم امام ربانی حضرت مجدد احتشامی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھتے ہیں، یہ نسبتیں ہیں۔ ہمارا مطلب جو ہے، اصل مطلب جو ہے، جس کی وجہ سے یہاں اور غازی کے اندر تبدیل ہوتی ہے، بلکہ زندگی اور جہانگیر کے اندر تبدیل ہوتی ہے، وہ ہے اور سنت پر جواب ہونا سنتے ہیں۔ یہ تمام حضرات اولیاء اللہ یہ سب جو کوئی نہیں بات نہیں کر سکتا جو ون کی ضرورت ہے وہ معلوم کے ون کی ضرورت ہے، جنہوں نے وہاں پڑھا نہ آگے جو ون سے عقیدے رکھتے اور ان باقی نے جس طرح سنت کی شکل میں فرمایا اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کو صحیح مانتے کہ جو بقیت ایک مثبت ہے، معلوم دیوبند میں جو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں یا اب پڑھائی جاتی ہیں وہ سنی نظر کی جاتی اور فقہ اور اتحاد میں انسی نظر کی جاتی۔ ایک حدیث سناتا ہوں، نبی کریم رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم پیشگوئی بیان فرمائی ہے۔ ہر زمانے میں اس کے سمجھانے کی ضرورت ہے اور اردو لینگویج سیکھنے کے دور ستفار امتی علی ثلاث وسبعین ملة كلهم في النار الا ملة واحدة۔ فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں اور گروہوں میں بٹ جائے گی، تقسیم ہو جائے کہ رسول اللہ کی طرف كلهم في النار، سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملة واحدة، ایک ملت ایک گروہ۔ تو تعجب کی بات ہے سب حضور کے امتی ہوں، حضور کو ماننے والے ہوں، پھر بھی وہ جہنم میں جائے، اندازہ کرنا۔ حضور کے امتی بنے، حضور کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرے، پھر بھی جہنم میں جائے۔ البتہ ان تمام گروہوں میں سے ایک گروہ جنتی ہو۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے جو حضور کی امت میں جنتی ہو، جنت میں جائے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ میری امت میں سے جنت میں جائیں گے
جو میرے طریقے پر اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوں گے. تو جنتی ہونے کے لیے دو نشان بیان فرما. ان دو نشانوں کو مسلمان مان لے تو اس نے جنت کا راستہ مان لیا. صراط مستقیم اس کے سامنے کھل جاتا ہے. مسائل تو بہت ہے, عقائد تو بہت ہیں. ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, یعنی حضور کا طریقہ, حضور کا مقدس نمونہ حیات جس کو شریعت میں سنت کہتے. دوسرا ہے حضور سے بلا واسطہ جو فیض پانے والے مومنین کاملین ہیں جن کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے ساتھی, حضور کے صحبت یافتہ, فیض یافتہ, دکھ سکھ میں حضور کے شریک ہونے والے, قربانیاں کرنے والے. تو میرے طریقے اور میرے اصحاب کے طریقے کو جو مانے گا اور چلے گا وہ ہے جنتی. اور ہر مسلمان غور و فکر کرے گا, اس کو یقین کامل ہو جائے گا کہ سوائے اس کے کوئی راستہ جنت کا ہے ہی. اور وہ میں ارشاد فرمایا کیونکہ جو کچھ ہمیں دین ملا ہے, قرآن ملا ہے, اللہ کی توحید ملی ہے, سارا دین, مکمل شریعت جو ہمیں ملی ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے. حضور نے زبان مبارک سے جو ارشاد فرمایا وہ دین ہے, جو عمل کیا وہ دین ہے, حضور کی ہر ادا دین ہے. تو اسی کو سنت کہتے ہیں. پہلے ہوتا ہے عقیدہ, پھر ہوتا ہے عمل. جس طرح پہلے عقیدہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اسلام کو اللہ کا سچا دین مانتے ہیں, پھر اسلام پر عمل کریں. پہلے عقیدتاً ہم نے یہ ماننا ہے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ ہے جنت کا راستہ, وہ ہے جنت کا نشان. تو حضور کی سنت کو حجت مان لیا, صراط مستقیم مان لیا, جنت کا نشان مان لیا, تو اس کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا. پھر اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا کرے. تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت ہے. یہ نسبت ہے حضور کی ذات اور حضور کی سنت کے ساتھ. میں نسبت کی بات کر رہا تھا, لیکن پہلے سنی ہوگا پھر چشتی قادری حنفی شافعی, سنی نہیں تو پھر یہ باقی نسبتیں ہو نہیں سکتی. تمام اولیاء, غوث, کتب, مجددین, مصلحین, محدثین, مفسرین, فقہا, متکلمین, جتنے بھی اہل حق ہوئے ہیں وہ سب سنی ہوئے ہیں, کیونکہ سب کا ایمانی اور اعتقادی تعلق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی سنت جامعہ سے ہے. وہاں سے سب کچھ انہوں نے لیا. تو حضور کے تعلق کی وجہ سے سنی یا اہل سنت کہلاتے ہیں. اب بتائیے اس سے بڑی کوئی نسبت ہے یا ہو سکتی ہے؟ کوئی ہے؟ یہ نام اہل حق کا کیوں نہیں اہل توحید و سنت؟ حالانکہ توحید کی بنیاد. یہ نام کیوں نہیں اہل قرآن و سنت؟ حالانکہ قرآن کی بنیاد. اول تو یہ کہ جب حضور ہی نے جنت کے دو نشان ارشاد فرمائے, اپنی سنت اور اپنے صحابہ کی سنت طریقہ, تو ہم نے اس طرح مان. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ نام ہوتا کہ ہم اہل قرآن ہیں یا اہل توحید ہیں تو اپنی سمجھ سے ہم قرآن کو دین بناتے, توحید کو بناتے تھا, وہ غلط. اب حضور کے توسط سے, حضور کی سنت سے جو اللہ
اللہ کی توحید ملے گی جو وہ خالص توحید ہوگی. حضور کے ذریعہ ہم جو قرآن سمجھیں گے تو وہ خالص قرآن کی فہم ہوگی, عقیدہ ہوگا. تو سنت کی قید سے قرآن اور توحید کا جو صحیح مفہوم ہے وہ متعین ہو گیا کہ نبی کریم رحمت اللہ عالمین نے جس طرح فرمایا, جس طرح عمل کیا, قرآن پر عمل کیا, اللہ کی توحید کی دعوت دی, اللہ کی توحید کے جلوے دکھائے. اہل سنت بن گیا تو توحید والا بھی بن گیا اور قرآن والا. نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ, خلافت راشدہ. کیونکہ جو کچھ ملا حضور سے ملا, رب کو کسی نے نہیں دیا. قرآن کسی پر نازل نہیں ہوا, حضور کی زبان پر یقین ہوا. تو جو کچھ حضور نے فرمایا کہ یہ سورۃ فاتحہ ہے, یہ سورۃ یاسین ہے, یہ سورۃ مزمل ہے, صحابہ نے حضور پر یقین کر کے بات. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ساری نسبتوں سے عظیم نسبت اور بنیادی نسبت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نسبت ہے. اہل سنت بن جانا, سنی بن جانا. اس لیے اہل حق نے یہی عنوان ہمیشہ رکھا ہے. مفسرین کو دیکھیے, کسی آیت میں فرقوں کا اختلاف ہے تو فرماتے ہیں یہ اہل سنت ہے. میں تو شکر کرتا ہوں, ادا نہیں ہو سکتا کہ عامی سے عامی مسلمان, گناہگار سے گناہگار مسلمان کو اللہ اگر یہ عقیدہ اور یقین دے دے کہ وہ کہے کہ میں اہل سنت ہوں, اور سنی ہونا بالکل برحق ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے جنت کا راستہ جو ہے وہ پہچان آگے عمل کی توفیق ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اہل سنت نہیں ہوں, سنی نہیں ہوں, تو اس کو خود سمجھ نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. وہ اپنا تعلق ایمان کا, عقیدت کا رحمت للعالمین اور حضور کی سنت سے چھوڑ وہ جہنم کے راستے پر چڑھے. ہم نے بھی اس سنی ہونے کی تبلیغ چھوڑ دی, اس لیے گمراہیاں پھیل گئی. یہ یاد, اس حوصلت کا یہ نتیجہ ہے. سنی غیر سنی بن رہا ہے, سنی شیعہ بن رہا ہے, سنی خارجی بن رہا ہے, سنی مودودی بن رہا ہے. اس لیے کہ جس بنیاد پر محنت نہ کی جائے وہ بنیاد قائم نہیں رہے. سنی شرماتا ہے, شرماؤ نہیں, کھل کر کہو ہم سنی ہیں, کیونکہ سنی ہو گئے تو مسلمان بنو, سنی نہیں تو مسلمان. دوسری نسبت مل جماعت, اولیاء اللہ کی طرف تو نسبتیں ہم بعد میں کرتے ہیں جو بعد میں ہوئے. حضور کی ذات اور سنت کے بعد نسبت جو سب سے بڑی نسبت ہے, عظیم نسبت ہے, وہ جماعت صحابہ سے, اہل جماعت. کیونکہ اگر آج کوئی عالم, کوئی اہل اللہ, کوئی بزرگ صحیح سنی ہے, صحیح اللہ کا بندہ ہے, صدیوں بعد اگر کوئی ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے وہ ہیں جنتی بننے والے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان آنکھوں سے اس جہان میں دیدار کی. دیکھو ہم گناہگار ہیں, میں تو گناہگار ہوں. جس طرح آپ کے سامنے یہ گناہگار کچھ باتیں عرض کر رہا ہے, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک جلسے میں شریک ہے. حضرات علماء کرام بھی, حضرت مولانا محمد شبیر صاحب شیخ الحدیث بھی تشریف فرما ہے, حضرت محتمم اور علماء کرام بھی, آپ سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ساری ایک جماعت تو ہم آج نہیں ہے, دل جدا جدا, لیکن صورتیں تو ہم اکٹھے ایک جماعت کی شکل میں ہے کہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ماننے والے, نہ ماننے آدمی تو کافر ہو جاتا ہے. حضور کی محبت, عقیدت
جس طرح چاہیے سینے میں ہو تو مومن ہوگا. اللہ کے ایمان کو بولو. میں جو بات اب سمجھا رہا ہوں کہ ہم 15ویں صدی میں ایک جلسے کے اندر اکٹھے بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھیں. رحمت للعالمین پر ایمان لانے کے باوجود خواب کا یا کشف کا معاملہ جدا ہے. اس طرح ہم نے کبھی حضور کی مجلس میں شرکت کی؟ ان آنکھوں سے اس جہان میں کبھی دیدار نصیب ہوا؟ ہمیں ایمان نصیب ہو گیا, ہمارے اندر بزرگ اور اہل اللہ ہو گئے, تو وہ جو براہ راست دیدار محمدی کا جو فوج پا رہے ہیں, شاہ العرب العظم حضرت ندوی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے, فرماتے ہیں کہ حضور کی صحبت میں اگر ایک معمولی رمہ کے لیے بھی ایمان سے حاضر ہو گیا اور ایمان سے حضور کا دیدار کر لیا, تو انوار نبوت کے پرکار سے اس کے سینے میں وہ جلوے آ گئے جو 100 سال بھی اللہ والے مجاہدہ کرتے رہے تو ان کو نصیب ہوئے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, سونی صحابہ زندہ باد, کبار سنت کا اجتماع زندہ باد, جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری کائنات میں ملائکہ ہو یا انبیاء, ساری کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل بنایا. اللہ تو وحدہ لا شریک ہے, وہاں تو دوئی کا تصور نہیں ہو سکتا. مخلوق بہت زیادہ ہے, ساری مخلوق میں سب سے اونچا درجہ, سب سے اعلیٰ شان ہمارے رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ. ہمارے اکابر دیوبند نے یہ لکھا ہے کہ ساری مخلوق کا علم ملائکہ انبیاء سمیت ایک پڑھنے میں رکھ دو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا وہ ایک پڑھنے میں رکھ دو, حضور کا علم ساری مخلوق کے علم سے زیادہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ صحابہ, خلافت راشدہ, ہر کمال زیادہ ہے. سارے نبوت اور رسالت کے کمالات اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات میں جمع کر دیے. اس سے اوپر کوئی کمال ہے نہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت حکمت سے کسی کو عطا. حضور کو ساری مخلوق میں بڑا ماننا ہے, سمجھ نہیں سکتے حضور کے کمالات کا ادراک نہیں کر سکتے. ایمان یہ ہو کہ حضور سے بڑا, حضور کے برابر اللہ نے اپنی مخلوق میں نہ پیدا کیا ہے نہ آئندہ وہ پیدا کرے گا. حضور کے معجزات اعلیٰ, حضور کی سنت اعلیٰ, حضور کی شریعت اعلیٰ, حضور پر جو قرآن نازل ہوا وہ اعلیٰ, سب اعلیٰ. اب جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ جس مقصد کے لیے حضور کو بھیجا گیا تھا, لیکن ہو رہا ہوا اعلیٰ دین کلے, جتنے ادیان باطلا تھے, کفر شرک کے سارے تھے, سب مغلوب ہو جائیں گے. اللہ کا دین اسلام حضور کے توفیق اللہ کی نصرت سے غالب ہوگا, یہ مقصد ہے. اس لیے کئی سال میں جو حضور کی محنت اور برکت کا نتیجہ نکلا, 1,24,000 جنتی بن, 1,000 کتنے جنتی بن گئے. انبیاء کے بعد ان کا مقام جنہوں نے براہ راست حضور سے فیض پایا, سمجھو, جنہوں نے دیدار کر کے, آنکھیں نہیں ہیں تو صحبت میں بیٹھ کے انوار نبوت سے اپنے سینوں کو منور کیا, وہ سارے جنتی. وہ سارے جنتی ہیں. یہ حضور کا فیض وہ ہے جو کسی کو نصیب نہیں ہوا. اس لیے ہم دوسری نسبت قائم کرتے ہیں حضور کے بعد کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہم وہ مسلمان ہیں جو اسلام کو, خدا کو, قرآن کو, توحید کو, جنت کو سب سے پہلے حضور سے مانتے ہیں, اور اس کے بعد حضور کی وہ جماعت جو صحبت یافتہ ہے, یافتہ ہے, ان سے مانتے ہیں. اب جنت کے 2 نشان واضح طور پر آپ کے سامنے آ گئے, اور حضور کا یہ ارشاد خود ہے, مانا ہے.
اور یہ اہل سنت والجماعت کی اصطلاح جو ہے یہ بھی دائرے صحابہ سے ثابت ہے. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن بعض کے چہرے سفید ہوں گے نورانی، بعض کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر امت ہے، حضور کی دعا سے قرآن کا علم عطا ہوا. فرماتا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت، قیامت کے دن جن کے چہرے نورانی ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ تو یہ اصطلاح دور صحابہ میں راج تھی. اور میں نے اپنی کتاب بشارت الداران میں کچھ حوالے دیے ہیں، کچھ حوالے مزید مجھے ملے ہیں. تو یہ ایک الہامی نام اور اس کے بغیر کوئی جنت کا راستہ نہیں. حضور اور حضور کے صحابہ کو مان لو، آگے آگے جنت کے راستے پر رحمت للعالمین چلے، پیچھے پیچھے حضور کے نقش قدم پر جنت کے راستے پر صحابہ چلے. اب جو صحابہ کے پیچھے چلے گا وہ حضور کے پیچھے چل رہا ہے، وہ حضور کے پیچھے چل رہا ہے کہ وہ اللہ کی بات ہے. اور جو صحابہ کو چھوڑ دے گا یقیناً جہنم کے راستے پر جائے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ میری امت میں سے 72 جو ہے وہ سب ناری ہوں گے، جہنم کے راستے پر چلیں گے. ایک جنت کے راستے پر چلے گا ٹولا، ہاں وہ کروڑوں ہے اربوں. ان کا نشان کیا ہے؟ ما انا علی اصحابی، میرے پیچھے صحابہ ہے، جو صحابہ کے پیچھے چلیں گے وہ جنت کے راستے پر چلیں گے. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحیح جنت کے راستے کو، صراط مستقیم کو ماننے کا سچا عقیدہ ہے. یہ تو میری ایک کتاب ہے سنی مذہب. کیونکہ جب ہمارا ایمان اور یقین ہے تو ہم دلائل سے ثابت کریں. جو لوگ گمراہ ہے سنی مذہب کو نعوذ باللہ ہماری غفلت سے کر رہے ہیں. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن عالم اسباب میں ہم نے محنت کر کے اس راستے پر چلانا ہے لوگوں کو جس راستے کی تاکید حضور کو سماج مان آیا. اس کو پڑھو. اس میں نے کلمہ اسلام کی بھی بحث کی ہے، خلافت راستہ حق 4 یار کی بھی بحث کی. آج کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم لکھتے ہو اور لکھتے ہیں اصلی کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد. بعض لوگ تعجب کرتے ہیں کہ یہ اصلی کلمہ اسلام اصلی ہے یا نہیں. بھائی لا الہ الا اللہ محمد اللہ اصلی کلمہ صحیح ہے کہ نہ؟ تو اصلی کہہ دیا کہ جرم کیا کیا؟ اصلی کلمہ اسلام خلافت راستہ. اگر کہیں کہ کوئی دوسرا نقلی بھی ہے، یہ دیکھو میرے پاس کتاب ہے، میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں دوسروں پر تنقید کرو تو دلیل سے سنجیدگی سے تنقید کرتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس نے لکھا مکمل کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فضل. یہ کتاب ہے اور کچھ مقصد یہ کتاب چھپی. کیا یہ مکمل کلمہ ایمان ہے؟ لیکن اس نے تو یہ بتا دیا کہ جو یہ کلمہ پڑے گا وہ ان کا اس میں اس نے لکھا ہے کہ تم سنی جو کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد اللہ اس پر تو الگ لکھوا. تو جب یہ باتیں ہمارے سامنے آئی، اگر ہم نے سمجھے کہ اصلی کون سا غیر اصلی کون سا، لوگ کہیں گے کہ یہی مکمل ہے. تو اسلام کی بنیاد تو کلمہ اسلام ہے. آج بہت بڑا المیہ سمجھو، آسا سمجھو کہ آج ہمیں یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ اصلی کلمہ اسلام کون ہے. ہمیں سمجھانا پڑتا ہے کہ سنی مذہب حق ہے اور اہل سنت والجماعت سے بھی حقانی نسبت ہے. اس کے بغیر نہ ایمان ہے نہ دین ہے، کچھ بھی. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن و حدیث دو بنیادیں ہیں دین کی. حدیث بھی وہی ہے، فرق ہے. قرآن کی وہی میں حدیث کی وہی میں آگے فرق پڑ جاتا ہے، لیکن بنیاد تو ہے. لیکن قرآن اور سنت براہ راست
مانو گے صحابہ کرام ہیں، صحابہ کو نہ مانو گے تو قرآن اور سنت کا کیسے بنے؟ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سعدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مانا علیہ اصحابی کی تشریح بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں جو اختلاف ہوا ہے وہ اصولی نہیں تھا، پورے اتحادی تھا، اتحادی اختلاف کی مجتہدین کے اندر گنجائش ہوتی ہے، ہر آدمی مجتہد نہیں، ہر عالم میں مجتہد، کوئی اصولی اختلاف صحابہ کرام کے اندر نہیں ہے، یہ سمجھ لو۔ دوسری بات حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ ہر صحابی مخلص ہے، ہر صحابی نے جو عمل کیا ہے نیک نیتی سے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، خاص میں خطا ہو جائے، اجتہادی خطا بھی ہو جائے تو ایک اجر ملے گا، صحیح اجتہاد ہو تو 2 اجر ملے گا، اجتہاد میں خطا ہو جائے کیونکہ اس نے دین کے لیے وہ ایک رائے دی ہے اس لیے اس کو سوال کرے گا، کسی پر تام نہیں کر سکتے، صرف راج بدو کی بات ہے کس طرح آئمہ مجتہدین تو سارا دین اصولی طور پر ساری شریعت ہم کو اصحاب سے پہنچی ہے۔ اگر مجدد الفسانی فرماتے ہیں کوئی ایسا کسی صحابی سے پہنچا ہے، کوئی ایسا کسی، جب تک سب صحابہ پر یقین اور اعتماد نہیں کرو گے سارا دین اور ساری شریعت پر اعتماد قائم نہیں ہے۔ جس کو صحابی مان لو اس پر تنقید نہ کرو، اس پر اعتراض نہ کرو، اس پر طعن و تشریح نہ کرو، اس کے ایمان پر حملہ نہ کرو، اس لیے کہ وہ تو جنتی بن گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کرام کے بعد صرف جماعت صحابہ کی یہ شان ہے کہ وہ زندہ تھے، اللہ نے اپنے قطعی وحی میں اعلان فرمایا میں تم سے راضی تم مجھ سے راضی۔ بڑے سے بڑے ولی اللہ کو موت تک یہ یقین نہیں ہو سکتا قطعی طور پر کہ میرا عمل قبول ہے اور میں جانتی ہوں، موت کے بعد اس کے سامنے یہ حقیقت کھلے گی، لیکن اصحاب رسول پر یہ بات اللہ نے کھول دی کہ تم سے اللہ راضی ہو گیا، تم راضی اللہ سے ہو گئے، اللہ تم سے راضی۔ کبھی کسی صحابی پر اعتراض نہ کرو، کبھی طعن و تشریح نہ کرو، یہ سمجھ لو سنی مسلمان اپنے مذہب کو سمجھے، ہم تو بڑی جماعت ساری جماعت رسول کو جنتی کہتے ہیں، جنتی پر بھی کوئی اعتراض کر سکتا ہے جس کو اپنا انجام کا خبر نہیں کہ کہاں جائے گا۔ اسی لیے ہمارے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی مودودی دستور اور عقائد کی حقیقت، اس میں یہی بحث مدلل فرمائی کہ صحابہ میں جایا اور پھر صحابہ کرام میں سے 4 خلفائے راشدین، دیکھو اب ہم 4 یار ہم کیوں کہتے ہیں، اللہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کسی کو نبوت نہیں ملے گی، جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ قطعی کافر ہے، پہلے مسلمان ہے تو مرتد ہو جائے گا۔ مرزا قادیانی کو کافر ماننا ضروری ہے، جو اس کو نبی مانتے ہیں وہ بھی کافر ہو گئے، جو اس کو مجدد اور ولی مانتے ہیں ماننا کافر تھا کہتے ہیں مجدد تھا وہ بھی کافر ہو گئے، اور پاکستان کے قانون میں اب وہ غیر مسلم لکھے جا چکے ہیں، ایک مسئلہ حل ہو۔ تو اندازہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ بھی جاری نہیں، اب جو حضور عرب کی ملک عرب کی حدود میں اللہ کا دین نافذ فرما گئے، اس کا انتظام کیا ہوگا، اس کو کون چلائے گا؟ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم کرنے کے بعد خلافت راشدہ کا نظام قائم کرنا ہے، جب حضور کے بعد پیغمبر بھی نہ ہو، حضور کے بعد غیر نبی جانشین کامل بھی نہ ہو تو ہم تک دین کیسے پہنچے؟ تو خلافت راشدہ کا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اگر
خلاف تو راستہ حضور کے بعد کوئی ہے نہیں صحیح تو نبوت ختم نبوت کا فائدہ دو. اس لیے ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ رحمت للعالمین کے بعد جس ترتیب سے خلیفہ بنے وہ خلفائے راشدین ہیں. پہلے کون بنے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ بناتے ہیں تو حضرت عمر بن عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ بناتے ہیں اور بھی ہوئے ہیں. لیکن ہم حق چار یار کیوں کہتے ہیں خلاف کے راستہ کے جواب میں یہ بات ذرا سمجھانی ہے جو نہیں سمجھ. خلافت کی قسمیں ہیں حضور کی جانشینی کی قسم. یہ چار خلفائے راشدین جو ہے یہ موجودہ قرآن کے موجودہ خلفائے راشدین ہیں. یہ وہ ہے جو مہاجرین اولین میں سے ہیں. یہ وہ ہے کہ آیت استخلاف میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات میں اللہ نے جن سے وعدہ کیا ہے کہ تم میں جو ایمان و عمل صالح والے ہیں ان کو میں ضرور خلیفہ بناؤں گا. تو اس سے مراد حضرت شاہ ولی اللہ مددی اور محققین نے یہ لی ہے کہ یہ صرف چار خلفائے راشدین کے لیے وعدہ ہے جو مہاجرین اولین میں سے ہیں. باقی مہاجرین اولین میں سے نہیں ہیں بڑا خلیفہ. لیکن قرآن کی جو خلافت موجودہ ہے راشدہ ہے وہ بالکل مخصوص ہے اور اصل میں وہی نہیں جاری. حضور کے بعد چار خلفائے کی خلافت راستہ یہ قیامت تک کے خلافتوں کے لیے یہ ایک معیاری نمونہ ہے. کیونکہ قرآن کی قطعی نص میں اللہ نے فرمایا کہ میں تم میں سے خلیفہ بناؤں گا اور ان مہاجرین میں سے منکم میں سے کون خلیفہ بنے یہی جان لو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت زندہ باد، نعرہ صحابہ زندہ باد، خلافت راستہ حق جاریہ. اب میں ایک بات عجیب و غریب جو بعض لوگوں کے لیے پیش کرتا ہوں. ہم جو بندی ہیں پہلے سنی ہیں پھر جو بندی ہیں کیونکہ سنی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں مرکز دارالعلوم دیوبند کو سنی مذہب کی حفاظت کے لیے قائم کرنا. ہر پہلے سے صاحب دیوبند نے حفاظت فرمائی. وہ سب کچھ ہے اپنے دور میں وہ سب کچھ ہے. سبحان جمہوریت حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی بانی دارالعلوم دیوبند ہیں. حکم الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی گویا اولین بانیوں میں سے ہیں. ان کے بعد حضرت مولانا محمود الحسن صاحب اسیر مالٹا رحمۃ اللہ علیہ جامعیت رکھتے ہیں. ان کے بعد شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جامعیت رکھتے ہیں. حکیم محمد حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شان اپنی جگہ نرالی ہے. کوئی فتنہ اعتقادی اٹھا حضرت کا کوئی نہ کوئی رسالہ کوئی نہ کوئی کتاب کا موجود تھا. پاکستان کے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک علمی خاص مقام بتایا فرمایا. یہ سب حضرات ہمارے نزدیک اللہ والے سچے سنی سچے حنفی صوفی سب کچھ. یا ایک اور بات عرض کر دوں. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ دیوبندی جماعت میں انتشار کیوں ہے تو صحیح بات نہیں ہو سکتی. میں عرض کرتا ہوں ہم نے خود اپنے راستے تجویز کیے. ہم مجتہد بن گئے. جو دیوبندی ہے جس کا یہ یقین ہے کہ اکابر دیوبند صحیح سنی حنفی تھے اللہ والے تھے تو وہ انہوں نے جو عقائد
بیان فرمائے ہیں ان کو مان لو دیوبندی رہو، کہو اپنے آپ کو دیوبندی، مانو ان کے خلاف عقیدے، انتشار ہوگا جب آپ ان اکابر کے ساتھ کسی کے علم کو مناسبت نہیں، کسی کے خلوص کو مناسبت نہیں، وہ خاص شخصیتیں ہیں۔ المحمد میں جو عقائد بیان فرما دیے ہیں اس وقت کے جن اکابر کے دستخط ہیں ان کو مان لو دیوبندی، ان کو نہ مانو دیوبندی، مان لو انتشار ختم ہو جائے گا، نہ مانو تو رستے جدا جدا ہو جائیں گے، پھر انتشار ختم کیسے؟ اس طرح صحابہ کرام کے بارے میں ہر صحابی کو مان لو، ہر صحابی کو جنتی مان لو، کسی کے متعلق دل میں کوئی غبار نہ رہے، میل کچال نہ رہے، سنی بن دے صحابہ کے متعلق سنی بن۔ اور اگر تم دل میں کھوٹ رکھتے ہو، ہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکھتے ہو، ہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکھتے ہو، ہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکھتے ہو، تو تم سنی نہیں ہو، تمہارا راستہ جدا ہو گیا۔ اکابر دیوبند نے جو اعتقادات لکھے ہیں ان کو مان لو تو صحیح دیوبندی ہو، عمل کی حد توفیق دے، اب ان کا نام لو، عقیدہ جدا بناؤ تو کیسے اتحاد ہو؟ کلمہ اسلام پر یقین رکھو، جو کلمہ اللہ کے قرآن میں ہے، جو کلمہ خاتم النبیین نے بتایا، جو صحابہ اہل بیت نے پڑھا، اس کو مان لو تو تمہارا ایمان کلمے کے اعتبار سے صحیح ہو گیا، اس کو نہ مانو تو پھر تمہارا ایمان ختم۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ہم کلمہ اسلام سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا کیا ضرورت ہے، تو پھر اسلام کا نام لینے کیا ہے؟ جس اسلام کی بنیاد کلمہ اسلام میں نہیں ہے، تو پھر کس اسلام کو سنبھال کے جنت میں جاؤ گے؟ یہ دیکھو میرے پاس کتاب ہے، کراچی کی چھپی ہوئی ہے، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری محدث رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کا ایک فارغ ہے، میں نے دیکھا نہیں کتابیں پڑھی میں، ایک فتنے کی نشاندہی کر رہا ہوں، اس نے کتاب لکھی ہے حیات سیدنا یزید، یہ کتاب اب وہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہے۔ محبوب عباسی کے متعلق اس کتاب میں لکھا ہے شیخ الاسلام امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ۔ اب
کرتا ہے جو ان کو خلیفہ راشد نہیں مانتا وہ امام اہل سنت ہو جاتا ہے، اہل سنت تو مذہب ختم ہو گیا۔ اس میں یہ لکھتا ہے کہ یزید کی خلافت تو قرآن کے اصول پر ٹھیک ہے، حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ راشد نہیں ہو سکتے، اس کو مانو گے یہ سنی مذہب؟ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اسی خارجی گروہ کا ایک عزیر احمد ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ سیاستہ کے مصنفین جو ہے جو حدیث میں آنے والے اساتذہ ہیں ممکن ہے یہ کتابیں ان تک نہ پہنچے، اس لیے بھی عرض کر رہا۔ وہ کہتا ہے کہ سیاستہ کے مصنفین امام بخاری امام مسلم وغیرہ سب کے عقیدے مجوسی عقیدے تھے، انہوں نے مجوسی عقیدے ٹھوس دیا اس کتاب۔ یہ بھی تو اسلام ہے پیش کر رہا ہے، دین اسلام کا ہارا۔ اس نے لکھا کہ 1000 حدیثیں بخاری نے، امام بخاری کا مذاق اڑاتا ہے، امام بخاری نے 1000 حدیثیں مجوسی کے عقیدے کے بخاری میں، اتنا گندا ہے بکواس۔ اور وہ خود لکھتا ہے مجھ کو جو شاید پہنچا محمود عباس میں ہوتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہے، علی کی بھی ماں ہے، اختلاف تھا اتحادی ختم ہو گیا، لیکن یہ لکھتا ہے علی مرتضیٰ نے اپنے ایرانی حامیوں کی مدد سے عثمان غنی کے بڑھاپے اور شرافت سے فائدہ اٹھا کر خلاف پردہ۔ ام المومنین نے اس غداری اور سازش سے پردہ اٹھا دی، یہی آپ سمجھ کر ہم نے محنت چھوڑ دی، وہ سنی کی وہاں سے میدان۔ میں تو ہر تقریر میں خارجیت کی تربیت کرتا ہوں، ورنہ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں مجھے غدار بنوں گا، کہوں میں کہ حق 4 یار کو مانتا ہوں، علی مرتضیٰ پر کام ہو رہا ہے، عائشہ صدیقہ پر میں خاموش ہو جاؤں، یہ خاموشی غداری ہے۔ خلافت راستہ علی مرتضیٰ نے ایرانی مجوسیوں کی مدد سے حکومت حاصل کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف نہ کیا، انہیں کے لیے ایک پرستار کے ہاتھوں نے ختم کر دیا، پھر حکومت کا بھی ان کی نسل میں نہ آ سکے، یہ ام المومنین کی بدعا تھی۔ ان کا حملہ یہی ہے کہ علی المرتضیٰ کو خلیفہ راشد نہ مانو، کہ یہ سنی مذہب کی بنیاد کو گرا رہے ہیں، اہل سنت بن کر امام سنت، ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں۔ یہ دیکھو اکابر نے تحفظ کیا، یہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد سنا رہا ہوں، آیت استخلاق، یہ حجیت الشیعہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ فدق کے موضوع پر لکھی، لیکن حضرت کو تو ایک واضح علم اللہ نے عطا فرمایا، خلافت کا مسئلہ بھی جامعیت کے ساتھ یہاں بیان فرمایا، اور فرماتے ہیں سب کا سب یہ خلافت کا جو ہے نا وعدہ اللہ کا، اگر نانوتوی صفحہ 56 پرانی نہیں بھی اب چھپ چکی ہے، میرے پاس پرانا نسخہ ہے، سب کا سب اصل میں انہی 4 یار کے لیے کہ یہ 4 یار اگر نانوتوی نہیں کرتا جب آیت استخلاق کا مصداق مہاجرین اولین خلفاء کے 4 ہی ہیں، سارے اصحاب حضور کے یار ہیں، لیکن یہ 4 یار خلافت راستہ پر کے منصب پر فائد ہونے کی وجہ سے حضرت جو بندیوں کو سمجھا رہا ہو کہتے ہیں حق 4 یار کیا، حضرت نانوتوی فرماتے ہیں سب کا سب اصل میں انہی 4 یار کے لیے تھا۔ اب ہم کہتے ہیں 4 یار حق 4 یار حق کا مطلب بڑھاتے ہیں نا، حق ہے تو حق ٹھیک ہے، جن کے نزدیک حق نہیں ہے وہ نہ کہ آگے فرماتے ہیں القصہ نعمت خلافت ہر چند دل سالت 4 یار ہی کے لیے تھی، یہ 4 یار اصطلاح ہے، سب یار ہیں برحق، قرآن کی موجودہ خلافت راستہ جن کو ملی وہ صرف یہ 4 ہیں، امام الخلفاء حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی المرتضیٰ، جو ان 4 میں سے کسی کے متعلق میل رکھتا ہے، تان و تشمیع کرتا ہے، وہ قرآن کی اس آیت کا منکر۔ آج خلافت راستہ کا تحفظ بہت اہم ہے، ضروری ہے، بچ نہیں سکو گے خارجیوں سے، رافضیوں سے۔ ہمارے اکابر مودودی اور مودودی جماعت سے اختلاف کیوں رکھتے ہیں؟
اس لیے کہ حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ جرح اور تان کی ہے کہ ان کے اس کے بعد پھر وہ خلافت رکھتے پھر منصب پر تسلیم نہیں کیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف اتحادی تھا. امام حسن کی صلح کے بعد باجماع خلیفہ برات ہیں، ان پر تان و تشنیع کرنے والا جو ہے وہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہے. کسی پر تان نہ کرو، کسی پر تان نہ کرو تو سنی ہو. اگر کسی بھائی اور پوچھ رہے کہ ریل امین کی ہاتھ نکل گئی، اگر مسلم خلاف راستہ سمجھ لو، ساری شریعت سمجھ لو، وہاں سے چلیے. ہم تو زیادہ لڑکوں کی بھیجتے ہیں قرارداد، لکھتے ہیں اصلی کلمہ اسلام یا اللہ مدد. اب کیا ہوا؟ شرمائے کیوں؟ رسالوں پر، اشتہاروں پر، ویگنوں پر، ٹیکسیوں پر، سکوٹروں پر، سائیکلوں پر، دیواروں پر ہم کوشش کر رہے ہیں 4 یار، ہر 4 یار کی گونج پیدا کر دو، سنی مذہب کی گونج پیدا ہو جائے گی، خلاف راستہ کی گونج. تو میں عرض یہ کہہ رہا تھا کہ سارے اصحاب جنتی، سارے حضور کے فیض یافتہ، ان کے مراتب مدارج ہیں جس طرح انبیاء کے ہیں. یہ 4 جو ہے نا انبیاء کرام کے بعد بالترتیب ان کو افضلیت حاصل ہے. جس طرح حضرت صدیق اکبر انبیاء کے بعد ساری امتوں کے امام ہے، افضل ہے. ان کے بعد فاروق اعظم ساری امتوں سے افضل ہے. ان کے بعد حضرت عثمان بن نورین ساری امتوں سے افضل ہے. ان کے بعد علی المرتضیٰ ساری امتوں سے افضل ہے. یہ حق چاہیے. اب میں عرض کرتا ہوں اکابر دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ تو ہم دیوبندی بھی کہلاتے ہیں اور پھر عقیدے کے بعد اللہ کے بندو ہمارا علم کیا، ہماری تحقیق کیا، جو صدیوں سے تحقیقیں ہو چکی ہیں ان پر اعتماد کرو. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لسان المیزان میں یزید کے بارے میں لکھا ہے، جس کو آج امیر المومنین اور خلیفہ راشد تسلیم کرانے کی تحریک جاری ہے، کہ حضرت عمر بن وزیر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی شخص نے یزید کو امیر المومنین کہا تو حضرت عمر بن وزیر نے فرمایا کہ اس کو 20 کوڑے لگاؤ، 20 کوڑے لگاؤ. ہمارے تمام اکابر دیوبند حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تک نے یزید کو فاسق لکھا ہے. امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی ساری عمر رد شیعت میں وقف کر دی، صدیوں تک آپ کے کارنامے کا فیض پہنچے گا. لکھتے فاسق. آج کوئی آدمی کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، کہتا ہے کہ یزید خلیفہ راشد امیر المومنین، تم دیوبندیت کے نام کو چھوڑو، دیوبندیت ادھر. دیوبند کی طاقت تھی، ایک عروج کا دور تھا. آج ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا، دیوبندی نسبت کو قائم رکھنے کے باوجود ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا. اس کا نتیجہ دیکھ، ہم نے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ دیا. ہم نے ان کی عظمت نہیں بچائی، اپنی عظمت بچانے کے لیے ہم کوشش کرتے رہے، اس لیے ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں. آج اس پر محنت کرو. اب عرض کرتا ہوں کہ حضور کی محبت ہی ایمان کی بنیاد ہے. سبحان اللہ. اور حضور کی محبت جو صحابہ کرام کو اللہ نے عطا فرمائی تھی وہ محبت اور کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ بعد کے علماء کا علم ہے، صحابہ کا مشاہدہ ہے، آنکھوں سے محمدی جلوے دیکھے ہیں. میں نے جو آیت پڑھی ہے نا والذین معه، اصل میں معیت اور صحبت کی تاثیر ہے. یہ جو سلسلہ بیعت ہے، سلسلہ طریقت ہے، یہ بھی معیت اور صحبت کی بنیاد پر ہے. اللہ والوں سے قلبی تعلق رکھو تو ان کی تاثیر ہے. دیوبند کے تمام مشائخ کے مرشد اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. حضرت نانوتوی بھی ان کے خلیفہ، حضرت گنگوئی بھی ان کے خلیفہ، حضرت تھانوی بھی ان کے خلیفہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مکہ معظمہ میں ان سے فیض پایا ہے.
تو یہ روحانی نسبت ساری اکابر مشائخ دیوبند کو حضرت حاجی صاحب امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے تعلق اور صحبت سے نصیب ہوئی ہے. تو سرور کائنات سے جن کا تعلق تھا معمولی نہیں، جان کی بازی لگا دی، وطن چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا، ایران اور روم سے ٹکرائے. اے اللہ کے بندو، ان کو جو ملا ہے وہ کسی کو مل سکے، جو صحابہ کو ملا ہے وہ کسی کو مل. دیکھیے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں علماء بیٹھے ہوئے تھے، اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے. ایک مولوی صاحب نے کپڑوں کا جوڑا بطور ہدیہ کے دیا. حضرت گنگوئی نے بڑے احترام ادب سے ان کپڑوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر خادم کے حوالے کیے کہ رکھ. ایک اور مولوی صاحب جو وہاں اس مجلس میں حاضر تھے، انہوں نے ایک علمی شبہ پیش کیا کہ حضرت ان کپڑوں میں کیا، یہ تو وہاں مکہ شریف یا مدینہ شریف میں تو نہیں بنے جاتے، باہر سے آتے خدمات ٹھیک، ساری دنیا کا مال وہاں اکٹھا ہوتا. اب جواب سنیے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ. کپڑا ہے، کپڑے ہیں، مدینہ شریف سے آئے ہیں. فرمایا ان کپڑوں کو دوسرے کپڑوں سے اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ ان کپڑوں کو مدینہ شریف کی حوال حد ہے، معرفت کی حد ہے. محبت تو ہے ہی نا، حضور کی معرفت ہے کہ یہ کپڑے حضور کے شہر کی ہوا کھا کے آئے ہیں. جن کپڑوں کو وہ شرف نہیں نصیب ہوا ان سے ان کی فضیلت، یہ ہے حضور کی نسبت. سنت کی نسبت تو اور زیادہ ہے نا. یہ پچھلے دنوں اخبارات میں آیا تھا کہ صدر مملکت جنرل ضیاء الحق نے ترکی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جبہ مبارک کی زیارت کی ہے. آپ نے پڑھا؟ میں نہیں پڑھا. اس وقت مجھے یہ یاد نہیں ہے، خیال نہیں. بعد میں مجھے یاد آ گیا کہ جب حدیث کا ہم نے دورہ کیا بخاری شریف حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے ختم کی تھی، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، حضرت مولانا اعجاز علی صاحب رحمت اللہ علیہ سارے حضرات تھے. تو نائب مؤتمن جو تھے مولانا مبارک علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وفات پا گئے. انہوں نے ایک رومان نکالا ایک صندوقچی سے. طلبا کو حکم ملا کہ اپنی جگہ ادب سے بیٹھے رہے. ہم بھی بیٹھے. انہوں نے ہر طالب علم جو حدیث کا دورہ پڑ چکا تھا پیشانی اور آنکھوں پر وہ رومال، اس گناہگار کو بھی یہ شہادت نصیب ہے. پھر یہ یاد نہیں اس وقت کن بزرگوں نے فرمایا کہ ترکوں کی مدد علماء دیوبند نے کی تھی. وہ مشہور واقعات تھا کہ ترکوں نے یہاں یہ رومال بھیجا کہ ہم دوسروں کو تو دنیا کے تحفے دے رہے ہیں، دیوبند کے بزرگوں کے مناسب یہ ہم تحفہ دے رہے ہیں. یہ رومال کیسا ہے کہ جو رحمت للعالمین کے کرتا مبارک کے ساتھ اس کا تعلق ہوا ہے. اس میں ہم نے حضور کا کرتا لپیٹ کر رکھا تھا. سبحان اللہ. بعض جگہ تو ویسے ہے نا لوگوں نے بنائے ہوئے تبرکات. ہمارے دیوبند کے اکابر کو یقین ہے کہ ترکی میں جو کرتا جبہ شریف ہے وہ حضور کا ہے، حضور نے خود کہنا تھا. اب اللہ کا فرمایا کہ حضور کے فیضان کی یہ حقیقت ہے. کپڑا ہے حضور کے بدن اثر پر لگا ہے، تو حضور کے بدن اثر کی برکات اس کپڑے میں ہے. اس کرتی کی شان دنیا کے سارے کرتوں سے بڑھ گئی. وہ تو حضور کے بدن اثر پر لگا ہے، لیکن یہ رومال تو صدیوں بعد کا ہے. اس کرتے کو حضور کے کرتے سے تعلق حاصل رہا ہے. اس کے اندر بھی اس جبہ شریف کی برکتیں آ گئی. یہ ہے حضور کی محبت ہے پیدا. نعرہ تکبیر، ختم نبوت، آل صحابہ، خلافت راستہ. یہ معرفت نبوت جو اکابر دیوبند کو اللہ نے عطا فرمائی. اب اندازہ فرمائے کرتا جو ہے یہ تو کپڑا ہے نا. صحابہ کون ہے؟
انسان ہے، مومن ہے، مجاہد ہے، غازی ہیں، سب کوئی قربان کر دیا. تو صحابہ کرام کے ہاتھ رحمت للعالمین کے ہاتھوں کے ساتھ لگے. اللہ نے قسم کھا کے فرما دیا آیت رضوان میں، بیعت رضوان میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اس درخت کے نیچے اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اللہ ان سے راضی ہو گیا. وہ جنتی بات. کرتے میں برکات آ گئی تو ان ہاتھوں میں برکات نہیں آئی، ان وجودوں میں برکات نہیں آئی. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے بعد صحابہ کے برابر کسی کی شان نہیں. اور یہ چار خلفاء کیونکہ اس بیعت رضوان میں شامل ہیں، حضرت عثمان شامل نہیں، حضور نے خود شامل کیے، تو یہ چاروں جنتی ہوئے قطعی کہ نہیں؟ چاروں پر اللہ راضی ہوا کہ نہیں؟ چاروں خلفاء بنے تو اللہ کی رضا کے مطابق بنے، کسی کے اوپر اعتراض نہ کرے. لیکن اب دو کی شان نرالی ہے، سمجھا کے ختم کر دیں. وہ دو کون ہیں؟ ہمارے اکابر دیوبند کا عقیدہ یہ ہے، درس حدیث میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بعد میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مواعظ میں بھی میں نے دیکھا، سمجھ لو پھر ختم کرتا ہوں. ہمارے اکابر دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ کی خاک عرش سے بھی اعلیٰ، کیونکہ جو تجلیات حضور کی ذات پر ہیں، حضور کے وجود پاک پر ہیں، وہ نہ عرش پر ہیں، نہ کرسی پر ہیں، نہ خانہ کعبہ پر ہے، نہ کسی ٹکڑے پر ہے. تو وہ تجلیات حضور کے وجود پر نازل ہوتی ہیں اور حضور کے وجود کی برکات سے وہ بچی سیراب ہوتی ہے. اس لیے اس خاک کا درجہ عرش سے بڑھ گیا، خاک کا درجہ عرش سے بڑھ گیا. لیکن حضور کے ساتھ اور کون ہے؟ اور کون ہے بھائی؟ روضہ مقدسہ ہے. اس لیے صدیق کا درجہ سب سے یار غار بھی یار مزار. جب سے حضور کے ساتھ یہ میت کا فیضان ہے، وقت نہیں ہے میں وہ تفصیل نہیں بیان کر سکتا جو آیات میں نے پڑھی تھی، کہ سب سے زیادہ میت اور صحبت اور سنگت صدیق کو نصیب ہوئی ہے. حضور کے روضہ مقدس میں قیامت تک فیض پا رہے ہیں، یہ شان کسی کو نہیں. تو صدیق کے بعد فاروق اعظم ہے، ان سے کم ہے، باقیوں سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ دو یار تو اللہ نے ایسی جگہ سلائے ہیں کہ جو اب بھی جنت کا ٹکڑا ہے. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو ان یاروں پر تنقید اور اعتراض نعوذ باللہ ان کے ایمان پر حملہ کرتے ہیں. پھر ایک بات اور عرض کر لو، عقیدہ ہمارا یا تو نبی کا، اکابر دیوبند کا، کہ دور سے درود و سلام پڑھو ملائکہ پہنچاتے ہیں اور حضور کی خدمت میں حاضری ہو جائے روضہ مقدسہ پر. اللہ مجھ کو نصیب فرمائے. پھر پہلے بھی 2 دفعہ آج کی سعادت نصیب ہوئی ہے، تو اس یقین اور ایمان سے پڑھو کہ حضور سنو. قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میری قبر کھلے، میرے ساتھ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے پیغمبر، میرے ساتھ یہ 2 یار ہوں گے. حضور نے ان دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، جا رہے تھے، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھیں گے. سارے یار برحق، تمام صحابہ جنتی، ان میں 4 صحابہ سب سے اول، ان میں ترتیب سے سارے افضل، پھر صدیق سب سے افضل، ان کے بعد فاروق سب سے افضل. ہر پہلو سے حضور کے بعد خلافت میں اول نمبر، پھر 2 نمبر، حضور کے بعد یار مزار ہونے میں اول نمبر، پھر 2 نمبر. ایک موضوع بھی بیان کر کے ختم کر دوں جن لوگوں کو علم نہیں ہے. 40 صحابہ کے دشمن وفا میں یہ واقعہ لکھا ہے، سازش سے آئے، باب السلام سے داخل ہوئے، 40 آدمی تھے، ان کے ہاتھوں میں کدال تھے، بیلچے تھے، مٹی کے ٹوکرے تھے، رحمت للعالمین کے روضہ مقدسہ سے چند قدموں کے فاصلوں پر تھے. اللہ کی قدرت سے زمین میں بسا دی. اب وہاں کالا پتھر لگا ہوا ہے، میں نے دیکھا اور آجم دیکھا ہوگا کہ صحابہ کے دشمنوں پر یہاں عذاب آیا تھا. کون نکال سکتا ہے؟ قیامت تک حضور کے ساتھ. اللہ نے وہ جگہ دی ہے کہ جنت سے ریال محفوظ مقام ہے، جنت سے آخر مقام ہے. دوسرا معجزہ، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا مجاہد ولی غازی بادشاہ تھا، خواب میں حضور کا دیدار ہوا. حضور نے فرمایا کہ میرے قریب 2 دشمن پہنچ چکے ہیں، ان کی شکلیں دکھلا. وہ چونکا، پریشان ہوا، اپنے ساتھ جو بھی دستہ لانا تھا
ان دن میں تیارے تو نہیں تھے، مدینہ منورہ پہنچے جہاں باب عمر ابن خطاب ہے، پھٹی لگی 3 خلفاء کے بعد ہیں جنہوں نے وہی خلافت کی، باب صدیق، باب عمر ابن خطاب، باب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں کہتے ہیں باہر بیٹھا منادی کرائے کہ مدینہ کے سارے رہنے والے بادشاہ کے ہاتھ سے انعام لیں، بادشاہ تقسیم کرے۔ سارے لوگ زیارت کے لیے بھی گئے، نامور بادشاہ کا بزرگ تھا، سارا دن وہ تارتا رہا کہ وہ منحوس کون ہے جو حضور نے خواب میں شکلیں دکھائی ہیں، کوئی آدمی ان میں سے نہیں ملے۔ پھر اس نے تاکید کی کہ کوئی آدمی ہے تو لے آؤ۔ لوگوں نے بتایا کہ 2 درویش ہیں، اللہ والے ہیں، وہ نہیں آتے، وہ کہتے ہمیں کوئی ضرورت نہیں، انہیں کہا ان کو لے آؤ۔ جب دیکھا تو جو خواب میں حضور نے نقشہ دکھلایا تھا وہی نقشہ تھا، ان کو لے گیا۔ باب جبریل کے سامنے انہوں نے حجرہ لیا ہوا تھا، حجرہ کھلوایا، نیچے سے سرخ لگی ہوئی تھی۔ ان کو عیسائی بادشاہ نے سازش کے تحت بھیجا تھا کہ حضور کا وجود مبارک نکال کے لے، حضور کا وجود مبارک نکال کے لے۔ لیکن اللہ کی حفاظت تھی، اس نے ان دونوں کو سولی پر چڑھایا، سرنگ بند کی، اور اس غازی بادشاہ نے رحمت للعالمین کے روضہ مقدس کے ارد گرد کھدائی کرا کے شیشے پگھلا کے مضبوط کر دیا تاکہ قیامت کے دن کوئی سرنگ لگا سکے۔ رحمت للعالمین بھی قیامت تک محفوظ، حضور کے 2 یار بھی قیامت تک محفوظ۔ اللہ تعالیٰ اکابر دیوبند کے ان عقیدوں پر ہمیں قائم رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔